بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سلطان قادر الطاف ایڈوکیٹ ہے اور میں چشتیہ میں کچہری میں بطور ایڈوکیٹ پریکٹس کرتا ہوں. 18 سال کی میری سٹینڈنگ ہے. تو وکالت اور دوسرا ایک ڈاکٹری پروفیشن، یہ دو پروفیشن حاصل ہوتے ہیں. اس میں ڈاکٹر بھی ہمیشہ ساری زندگی پریکٹس کرتا ہے اور وکیل بھی ہمیشہ ساری زندگی پریکٹس کرتا ہے، اس لیے کہ ہر کیس، ہر مرض کا علاج دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. ڈاکٹر مرض جب چیک کرتا ہے، مریض کو چیک کرتا ہے، اس کی جب اس کو ڈائگنوز کرتا ہے تو اس کے مطابق اس کی جو ٹریٹمنٹ کرتا ہے. اس طرح پروفیشنل لائف میں ایڈوکیٹ جو ہے وہ جب اس کے پاس کوئی بھی کیس آتا ہے تو اس کیس کی جو سابقہ لاحقہ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر تعین کیا جاتا ہے کہ اس کیس کی ڈائریکشن کیا ہوگی. تو یہ پنجاب اس وقت جس کی مریم نواز جس کی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، تو میرے پاس ایک متاثرہ خاتون آئی چند روز قبل. تو میں حیران ہو گیا. وہ ٹانگوں سے معذور ہے، اس وقت میرے ساتھ وہ موجود ہے. اس کا نام ہم میڈیا پہ اسی لیے ڈسکلوز نہیں کرتے کہ یہ نام تو ڈاکومنٹس میں موجود ہے. بات یہ ہے کہ اس کی سٹوری اگر سنیں تو وہ یوں لگتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ اور پنجاب کی تاریخ اور پنجاب اور یہ مسلمانوں کا یہ ملک ہے، اور اس میں یہ صرف نازک عورت، اس کے ساتھ کیا حالات ہو رہے ہیں روز بروز. اور یہ ایک تو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور دوسرا اس زیادتی کے علاوہ یہ انصاف کے اصول کے لیے کبھی عدالت کچہریوں کے چکروں میں پڑی ہوئی ہے. نہ اس کو پولیس، جس کا بیسک کام، بنیادی طور پر کام اس کو انصاف دلوانے کے لیے اس کی مدد کرنا تھا، نہ وہ ان کی مدد کر رہے ہیں. کبھی یہ ایس پی آفس کے باہر اسی طرح اپاہجی میں جو ہے ٹانگوں سے معذور ایک ریڑھی کے اوپر جا کر انصاف لینے کی کوشش کرتی، کبھی عدالتوں میں آتی ہے. میں تو اس کو کورٹس میں بہت کم پڑھاتا ہوں. اس کا مبینہ ان کا الزام یہ ہے کہ ان کے جو بہنوئی ہیں انہوں نے ان کے ساتھ پہلے 406 کا بریچ آف ٹرسٹ کا کیس کی جتنی بھی اس کی جمع پونجی تھی وہ ساری کی ساری وہ کھا گیا. اس میں خیانت مجرمانہ کی، تو اس نے 406 کا اس کے اوپر ایف آئی آر کرائی. اسی پینڈنسی کے دوران ابھی اس کی بیل پری ریسٹ زیر سماعت تھی. یہ اس کی اولاد نہیں ہے، یہ ساتھ اس کے خاوند بیٹھا ہے، غریب آدمی ہے. یہ ٹانگوں سے معذور عورت اکیلی گھر میں موجود تھی. اس کا گھر بھی اس کے گھر کے سامنے. اس نے دیکھا اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہے. اس نے چونکہ تم میرے خلاف مقدمہ بازی سے باز نہیں آتی تو آج میں تمہیں اس کا مزہ چکھاتا ہوں. تو وہ اس کو اکیلی دیکھ کر وہ اس کے گھر میں داخل ہوا. خاوند اس کا گھر موجود نہیں تھا. اس کے ساتھ زنا حرام کیا، جس کا جو مبینہ الزام ہے وہ اتنا ڈینجر ہے کہ جس کو پولیس کوگنیزنس جس کی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. پولیس اس کی کوئی اور پریپوزیشن، پولیس نے قانون کے مطابق کارروائی کرنی. جب عورت نے کہہ دیا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، انہوں نے، وہ پابند ہے ایس ایچ او تھانہ صدر کا، ایس ایچ او پابند تھا جہاں اس نے اپلیکیشن موو کی. ایس پی پابند تھا جس کو انہوں نے درخواست دی. پابند تھا کہ چونکہ یہ سیکشل ہراسمنٹ کا کیس تھا تو پہلے دن اس کا ورشن سیکشن 154 ضابطہ فوجداری کے تحت درج ہو جاتا، اس کی ایف آئی آر درج ہو جاتی. لیکن وہ ایف آئی آر تو درج نہیں ہوئی، بلکہ پولیس نے جو اس میں کمنٹس بھیجے وہ اتنے مذہق. ایک ڈی ایس پی لیگل ہے واصف صاحب، ان کے پاس بطور ایس پی ان کے پاس یہ انکوائری اس کی مارک ہوئی. مارک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انکوائری ہوتی ہے یا اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے ایف آئی آر درج کرنے کے بعد. ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے اس نے کون سی انکوائری کنڈکٹ کر دی؟ اس نے یہ عورت کا الزام جھوٹا ہے. پولیس کی بدنیتی یہ دیکھی جائے کہ پولیس نے اس کیس کے اندر جو اپنی بدنیتی کا ظاہر کیا، ایک تو ایس ایچ او ڈی ایس پی چشتیہ اور ڈی ایس پی لیگل بہاول نگر 2 واصف صاحب اور ڈی پی او بہاول نگر، وہ حالانکہ وہ حافظ کامران ڈی پی او صاحب ہیں، وہ پہلی دفعہ ان کی پوسٹنگ ہے. سنا تھا کہ انصاف کے لیے وہ بہت مشہور ہیں اور عورتوں کی جو جسٹیفیکیشن ہے ان کی ہیلپ کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ بیچاری کے ساتھ کچھ نہیں ہو. یہ کچھ بات ہم اس کے خاوند سے پہلے پوچھتے ہیں کہ خاوند ان کا ساتھ آیا ہے کہ کیا جو آپ الزام لگا رہے ہیں یا اس کی بیوی جو الزام لگا رہی ہے وہ کیا درست ہے؟ کیا نام ہے تھوڑا؟ محمد اسلم. کتوں آئے تسی؟ 104 فتح. یہ عورت تہاڈی کی لگدی؟ بیوی ہے میری. ہاں جی، دسو انہوں نے جڑا الزام لگایا ہاں جی بھی یہ بہنوئی نے یہ گھر وڑیا، انہیں زیادتی کی، وہ گل درست ہے؟ وہ درست ہے. یہ کو تسی پوچھیا کلے تنہائی چ بھی پوچھیا؟ ہاں جی. باجی تسی اپنے اس الزام تے قائم ہو کہ تہاڈے انہیں زیادتی کی، ایک تو انہیں تہاڈیاں چیزاں کھا پی گیا اور پھر اس تو بعد تہاڈے انہیں زنا حرام بھی کیتا. ایک تسی گل تہاڈا کی نام پورا؟ نسیم اختر جی. تسی اپنی گل کرو تو کی نام تہاڈا ملزم دا کی نام؟ محمد اقبال. اچھا وہ جڑا اونے اوتے تسی الزام تے تسی اج بھی قائم ہو، تو پولیس تہاڈا پرچہ درج کیوں نہیں کرتی؟ جی انہوں نے پیسہ کھادا.
ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਸਐਚਓ ਕੋ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਐਸਪੀ ਕੋ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। हाँ जी ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੀ ਜਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ चलती फिरती है ये जरा चेक करो, ये दोनों लत्ता तो दोनों टांगों से ये माजूर है और रेडी के ऊपर ये सफर करती है जब अदालतों में आती है। तो रेडी के ऊपर सफर करने वाला इंसाफ के असूल के लिए दर बदर फिर रहा है। तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो इस वक्त वो खुद औरतों के हकूक़ के लिए हर रोज़ बात करती हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पाकिस्तान के वो भी हाफिज़ साहब हैं, वो भी औरतों के हकूक़ के ऊपर बड़ी बात करते हैं, कुरान पाक की आयत भी पढ़ के सुनाते हैं। अल्लाह करे वो अपने इन बातों के ऊपर वो कायम हो। लेकिन ये तो बेचारी दर बदर फिर रही। जिस वकूए की FIR दर्ज नहीं हुई उसकी इंक्वायरी कैसे कंप्लीट होगी, उसकी तफ्तीश कैसे होगी, जिसका पुलिस के पास कोई इख्तियार नहीं है। ज़ाब्ता फौजदारी में ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि कोई औरत किसी के ऊपर ज़िना का इल्ज़ाम लगाए और पुलिस उसको FIR दर्ज करने से पहले उसकी तफ्तीश मुकम्मल करे। इस वक्त इसकी पेंडिंग है जस्टिस ऑफ पीस के पास। वो चूंकि फर्स्ट जस्टिस ऑफ पीस SP इन्वेस्टिगेशन होता है, SP इन्वेस्टिगेशन ने अपनी फाइंडिंग दे दी। तो मेरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से गुजारिश है कि इस औरत को, इस सिनफ़े नाज़ुक को इंसाफ के लिए इसकी मदद की जाए। और डॉक्टर उस्मान साहब IG पंजाब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर किसी पार्टी को विक्टिमाइज़ करना होता है तो किसी के घर में अगर दूसरी आपकी मुखालिफ पार्टी का परचम भी लगा होता है तो उसको बगैर किसी वजह से उसके ऊपर FIR भी हो जाती, साउंड एक्ट का पर्चा हो जाता जनाब। तो छोटे छोटे मामलात के ऊपर कॉग्निजेंस ली जा रही है। इतना बड़ा इल्ज़ाम लग गया, हदूद का केस बन गया, उसके उस इल्ज़ाम के ऊपर ना बंदा गिरफ्तार किया जा रहा है और ना उसकी FIR दर्ज नहीं हो रही। गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात। मैं नहीं कहता इसकी पुष्ट बनाई कौन कर रहा है, जो भी इनका मुबैना इल्ज़ाम है वो कोर्ट में साबित होना है। हम उसके ऊपर राय इसलिए दे सकते कि जो कोर्ट में ज़ेर समाअत सब जुडिस मैटर होता है, हम उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते होते।